निकम्मी। अरे अंधी हो गई है क्या? तेरा ध्यान हर वक्त कहाँ रहता है? आज फिर दूध उबल गया है और आधे से ज़्यादा चूल्हे के अंदर भी गिरा है। मैं तो इस वक्त को कोसती हूँ जब तू मेरे घर पैदा हुई थी। कितनी दुआएं मांगी थी बेटे के लिए, लेकिन खुदा ने इन दुआओं के बदले ये निकम्मी मुझे अता कर दी। मेरे तो नसीब ही बुरे हैं। अम्मा आज फिर उसे बुरी तरह से डांट रही थी और वो हमेशा की तरह सर झुकाए खामोशी से सुन रही थी। उसकी खामोशी से अम्मा को और गुस्सा आता था और वो फिर से बोलना शुरू हो जाती। आज तो अम्मा का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही अरूज पर था, जो किसी भी सूरत कम होता नज़र नहीं आ रहा था। तभी तो अम्मा पुरानी बातें भी लेकर बैठ गई थी। अभी पिछले महीने तूने बर्तनों की पूरी टोकरी नीचे गिरा दी, जिससे कितना नुकसान हुआ। सारे शीशे के ग्लास टूट गए। मेरी शादी का जो नया टी सेट था वो भी तूने तोड़ डाला। परसों नया गुलदान नीचे गिरा दिया। तेरे हाथों में तो कांटे लगे हैं, कोई चीज़ टिकती ही नहीं। अम्मा फिर शुरू हो गई। अम्मा ने देखा कि वो आगे से कुछ नहीं बोल रही तो ज़ोर से इसके बालों को पकड़कर खींचा, जिससे इसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा फिर बोली, कोई काम तो ठीक से कर लिया कर निकम्मी। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। उसने अम्मा से अपने बाल चुराए और उठ खड़ी हुई। अब वो फट पड़ी। अम्मा मुझे पता है मैं कुछ कामों में सुस्त हूँ, लेकिन मुझे बात बात पर निकम्मी मत कहा करो। अब तेरी बेटी बड़ी हो गई है, एफएससी में है। अम्मा तू देखना, एक दिन आएगा जब तुझे और अब्बू जी को मेरे ऊपर बड़ा मान होगा। जब मैं बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट बन जाऊंगी ना, तो तुम दोनों मेरे अपना नाम रोशन होता देखोगे। फिर पूरे मुल्क में तेरी बेटी का नाम लिया जाएगा और फिर अम्मा तेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। बस अम्मा तू मुझे जो मर्ज़ी कहा कर, बस निकम्मी ना कहा कर। जब तू ऐसा कहती है तो मेरा दिल दुखता है, कसम से। और वैसे भी अम्मा, जब मैं बड़ी लड़की बन जाऊंगी ना, जिस तरह बड़ा आदमी होता है, फिर मैं तुझे और अब्बू जी को कोई काम नहीं करने दूंगी। फिर तुझे लोगों के कपड़े सिलाई नहीं करने पड़ेंगे और ना ही अब्बू जी को तपती धूप में रेड़ी लगानी पड़ेगी। वो अपनी ही धुन में बोली जा रही थी जब अम्मा ने इसको गले से लगा लिया और कहने लगी, चल झूठी, निकम्मी ना हो तो। मुझे अब मक्खन लगा रही है। अपने अब्बा को तो अब्बू जी कहती है और मुझे अम्मा कहती है। देख लिया है मैंने तेरा प्यार। अम्मा बस भी करे ना। फिर इसने माँ का मुंह चूमा और कमरे में जा घुसी। वो निकम्मी नहीं थी, बस इसके सपने बड़े थे। अगरचे वो छोटी ज़ात की थी, गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी, कच्चे मकान में रहती थी, लेकिन उसके अज़ाइम पुख्ता और अजीम थे। वो बहुत मेहनती थी। बस एक खामी थी कि जब किसी चीज़ को सोचती तो फिर इसी को सोचे जाती। इसी वजह से जो काम वो कर रही होती, इसमें कुछ ऊंच नीच हो जाती और बदले में अम्मा से इसकी खातिर मदारत होती। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद ज़िंदा बची थी। इससे पहले और इसके बाद 4 भाई पैदा होते ही फौत हो चुके थे, जिसकी वजह से इसकी अम्मा कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई थी, क्योंकि ख़ानदान वालों के ताने सुन सुनकर अब इसमें कुछ भी और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही थी। यही वजह थी कि वो इसे भी बिला वजह ही झिड़क देती। फिर भी वो अपनी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। इसके अब्बू जी तो वैसे भी बड़े भले मानस आदमी थे। वो अपनी बेटी पर जान चिरकते और अपनी हिम्मत से भरकर इसके लिए चीज़ें लाते, इसकी ख्वाहिशात पूरी करते। इसके वालिदैन ही इसके लिए सब कुछ थे। वो अम्मा और अब्बू को अनथक मेहनत करते हुए देखती तो सोचती, वो दिन कब आएगा जब ये दोनों बैठकर खाएंगे और मैं कमाऊंगी। उसने सोच रखा था कि वो आम माहिर नफ्सात नहीं बनेगी, बल्कि वो सबसे अलग और मुनफरिद होगी। वो लोगों को इलाज के साथ साथ सुकून भी मुहैया करेगी, और इस चीज़ की इब्तिदा वो अपने मोहल्ले से ही करेगी। अपने सपनों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। वो जब से पढ़ रही थी अपने आला नंबरों की वजह से स्कॉलरशिप ले रही थी। मैट्रिक में भी इसने गोल्ड मेडल हासिल किया और अब एफएससी में भी इसे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। इसका स्कॉलरशिप का ये फ़ायदा हो जाता कि इसको किताबें और दाखिले के लिए घर से पैसे नहीं लेने पड़ते थे। जब इसने मैट्रिक में गोल्ड मेडल लिया तो सबको यकीन था कि वो अब मेडिकल के मैदान में जाएगी। इसकी बायोलॉजी बहुत शानदार थी, लेकिन इसने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि वो MBBS नहीं करेगी बल्कि साइकोलॉजिस्ट बनेगी। इसकी क्लास फेलोज़ ने बहुत शोर मचाया, लेकिन इसने ये कहकर जान छुड़वा ली कि अभी FSC कर लूँ फिर देखते हैं। सच तो ये है कि वो ख़ुद भी डॉक्टरी ही करना चाहती थी, लेकिन इसे ये भी पता था कि इस पे लाखों रुपए खर्च होंगे। तभी इसने चुपके से इस ख्याल को जहन से ही निकाल दिया कि साइकेट्रिस्ट ना सही, साइकोलॉजिस्ट ही सही। मकसद तो लोगों को सुकून मुहैया करना है ना कि घर वालों को मुसीबत में डालकर डिग्री हासिल करना।
اب جب اس نے سائیکالوجی کو ہی اپنا مقصد بنا لیا تھا تو وہ اسی پر کام کر رہی تھی۔ وہ کتاب اللہ کا مطالعہ کرتی اور ان باتوں کو نوٹ کر لیتی جو انسانی نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر وہ ترجمے کے ساتھ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتی اور ادھر سے بھی نوٹس لیتی۔ اس نے اپنے پیسے جوڑ کر سیرت کی بہت سی کتابیں خریدی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ ان چیزوں کے بغیر ایک اچھا سائیکالوجسٹ بننا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ ویسے بھی دوسروں کو سکون کی فراہمی تب ہی ممکن ہے جب اپنے اندر سکون ہو۔ اگر اپنے اندر بے سکونی ہے، شور برپا ہے، ہلچل ہے تو پھر دوسروں کو سکون دینے کی بجائے بے سکونی ہی مہیا کی جا سکتی ہے۔ کشتیاں انہی دریاؤں پر چلتی ہیں جو پرسکون ہوتے ہیں۔ جن دریاؤں میں طغیانی ہوتی ہے وہ کشتیوں کو ڈبو دیتے ہیں۔ اس لیے وہ ان سب چیزوں پر خاص نظر رکھتی۔ بظاہر بڑا مشکل تھا کہ ایک انتہائی غریب گھر کی لڑکی جن کے خاندان میں دور دور تک کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہے اور لوگوں میں زندہ رہنے کی امید جگانا چاہتی ہے۔ وہ خود پر امید تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل تھا کہ وہ کبھی بھی محنت کو ضائع نہیں کرے گی، اور وہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ النجم۔ محنت اور کوشش کرنا اس کے بس میں تھا اور وہ یہ دونوں کام بڑی دل جمی سے کر رہی تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا اسے اچھا پھل دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان پر اپنی دعاؤں کا ترکہ بھی لگا رہی تھی۔ وہ عبادات کے معاملے میں بڑی مخلص تھی، تبھی تو ابو جی اس پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ ہمیشہ خوش رہتی اور اچھی امید کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں پلنگ پر لیٹ کر چھت کو گھور رہی تھی اور سارے رزلٹ کے بعد کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، تبھی باہر سے اماں کی آواز آئی۔ اندر جا کے سو گئی، جہاں بھی جاتی ہے جا کر چمٹ ہی جاتی ہے، جلدی باہر دفعہ ہو، تیرے ابو آنے والے ہیں، تو کچھ پکا لے۔ اماں کی آواز پر وہ بری طرح چونکی اور پھر مسکرا دی۔ اس کو اماں کی باتیں بری نہیں لگتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اماں ایسا جان بوجھ کے نہیں کرتی، بس ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اماں ایک اور آواز دیتی، اس نے لیٹے لیٹے ہی کہا، آئی اماں، بس 5 منٹ۔ پھر وہ اٹھی، چادر کو ٹھیک کیا، جوتا پہنا اور باہر صحن میں آ گئی جہاں پر اماں اکیلی بیٹھی کسی کے کپڑے سی رہی تھی۔ کیا پکانا ہے اماں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ خیر تو ہے نا، بڑے دان نکال رہی ہے۔ اماں آگے سے اسی انداز میں بولی۔ جی اماں خیر ہی تو ہے، تبھی تو ہنس رہی ہوں، اس نے شرارتی انداز میں جواب دیا۔ اچھا زیادہ مسکے نہ لگا، شوپر میں مٹر پڑے ہیں، وہ چھیلے اور آج مٹروں والے چاول پکا لے، تیرے ابو کو بڑے پسند ہیں۔ تیرے ابو کو، کہتی ہوئی اماں ہنس پڑی۔ مٹر چھیل کر اس نے پانی میں بھگو دیے۔ تب تک عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ اس نے وضو کی اور عصر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے حسب معمول دعا مانگی اور پھر چولہے پر گھی رکھ کر پیاز ڈالے۔ وہ پھر سے سوچوں میں گم ہو گئی، تب اچانک اس کے کانوں میں ابو جی کی آواز پڑی جو خوشی سے اماں کو کچھ بتا رہے تھے۔ وہ بات کو سمجھ نہ پائی لیکن ابو جی خود ہی اس کے پاس آ گئے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ابو جی نے اس کو ساتھ لگایا، منہ چوما، اخبار دکھایا جو کہ ان کو محلے میں کسی نے دیا تھا۔ وہ اخبار کو دیکھ کر ابو جی کی طرف دیکھنے لگی۔ پتر مجھے مت دیکھ، اس کو کھول کر دیکھ، ابو جی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس نے اخبار کا اندرونی صفحہ کھولا تو مارے خوشی کے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے FSC میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی اور ساتھ میں گولڈ میڈل اور 2 لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ وہ مارے خوشی کے ابو جی سے چمٹ گئی، پھر بھاگی بھاگی اماں کے پاس گئی، اماں کو زور سے گلے لگا لی اور کہنے لگی، دیکھ نا اماں، میں نکمی نہیں ہوں نا؟ ہاں پتر، میری بیٹی بڑی عقل مند ہے، بالکل بھی نکمی نہیں ہے۔ تب وہ بھاگی بھاگی اندر گئی اور مصلی بچھا کر شکرانے کے 2 نفل ادا کر کے وہ باہر آئی تو ترکہ جلنے کی وجہ سے اماں سے پھر خوب عزت افزائی کروائی اور آگے سے اونچی اونچی ہنسنے لگی۔ ایک ایک کر کے اس کے خواب پورے ہو رہے تھے۔ وہ ہمیشہ وہی خواب دیکھتی جن کو وہ پورا کر سکتی۔ وہ خواب دیکھتی، پھر خوب محنت کرتی اور دعا کر کے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتی، اور اللہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتی اور اس کی ساری امیدیں اسی سے وابستہ تھیں۔ FSC میں ٹاپ کرنے کے بعد تو سب کو یقین ہو گیا کہ اب میڈیکل میں ہی جائے گی، جبکہ اس نے BS سائیکالوجی میں داخلہ لے کر سب کو خاموش کرا دیا۔ لیکن جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس کی کلاس فیلوز کہتی ہیں کہ تو نے تو خود کو برباد کر دیا، اپنا سارا فیوچر تباہ کر دیا، اپنی زندگی کو یوں ہی بیکار میں فضول پڑھائی پر لگا دیا، جبکہ تمہارا مقصد ہی عجیب سا ہے۔ میں جو کر رہی ہوں اور جو پڑھ رہی ہوں مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اور نہ تو میں برباد ہوئی ہوں اور نہ ہی میرا فیوچر تباہ ہوا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب تم سب اپنے الفاظ واپس لوگے اور میری فتح کو تسلیم کرو گی۔ اس نے گردن تان کر کہا، نکمی نہ ہو تو؟ اس کی اماں ٹھیک ہی کہتی ہے کہ یہ نکمی ہے، اس کی فرینڈز کہہ رہی تھیں۔
آج پہلی دفعہ اسے اس الفاظ پر حد سے زیادہ غصہ ہے، لیکن حسب معمول وہ خاموش ہو گئی۔ اس کو 2 لاکھ اور گولڈ میڈل مل چکا تھا، جس سے وہ بہت خوش تھی۔ اس نے ان پیسوں سے اپنے والدین کے لیے کچھ چیزیں لیں، جبکہ باقی پیسوں کی BSc کی فیس جمع کرا دی۔ اب اس کی منزل قریب ہی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگی، وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ سائیکالوجی میں اس نے سب سے زیادہ انسانی رویوں پر فوکس کیا۔ اس کے 4 سیمسٹر ہو چکے تھے۔ اس کی یونیورسٹی میں 1000 سے زیادہ ریگولر اسٹوڈنٹس تھے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسے سب کے نام یاد تھے، لیکن کوئی بھی اس کے اصلی نام سے واقف نہیں تھا۔ وہ وہاں بھی سب کے دل جیت چکی تھی۔ کچھ لوگ وہاں بھی اسے نکمی ہی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہی کام میں مست رہنے والی لڑکی تھی۔ لیکن 3 سال گزرنے کے بعد سب ہی اس کے گرویدہ ہو گئے۔ وہ اپنی کلاس کی سب سے کوآپریٹو اور جینیس اسٹوڈنٹ تھی۔ کسی کی بڑی سے بڑی مشکل بھی وہ صرف 5 منٹ میں ہی حل کر دیتی۔ بعض اوقات وہ خود کو بھول کر بھی دوسروں کی مدد کر دیتی۔ اس کی فرینڈز کہتی، یار تم انسان ہو کہ فرشتہ، آج تم ہمیں بتا ہی دو کہ تم کیا ہو، تاکہ ہم بھی تم جیسا بننے کی کوشش کریں۔ تو وہ آگے سے ہنس کر کہتی، مجھے فرشتہ مت بناؤ، میں انسان ہوں اور انسان ہونے پر مجھے فخر ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ مجھ جیسا بنو تو پھر بن جاؤ، مجھے مت پوچھو۔ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے بس وہ کر جاتے ہیں، بہانے اور تعویلیں نہیں ڈھونڈتے۔ وہ اگرچہ کچھ بہت ماڈرن تھی، لیکن اس پر دین کی گہری چھاپ تھی۔ وہ خود کو اور اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولی تھی۔ پلک جھپکتے ہی 4 سال گزر گئے۔ اس کے 8 سیمسٹر پورے ہو چکے تھے اور وہ نمایاں پوزیشن لے چکی تھی۔ یونیورسٹی میں پارٹ ٹائم اپنے جونیئرز کو پڑھا کر وہ کچھ پیسے جمع کر چکی تھی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنے محلے میں اپنا کلینک کھولا، جس کا نام رکھا دل کا سکون عوامی کلینک۔ سب سے پہلے اس نے اپنے محلے سے ہی شروع کیا۔ وہ بہت کم فیس لیتی اور لوگوں کے ان زخموں پر تسلی کے مرہم رکھ کر سکون مہیا کرتی جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے، جس میں امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ محمود و ایاز دونوں اکٹھے اس کلینک پر آ سکتے تھے اور دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا تھا۔ اس کے ابو جان اس سے بہت خوش تھے۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کے مسائل حل کرتی۔ جو ایک دفعہ اس کے پاس آتا وہ اس بات کی گواہی دیتا کہ اب اس کا دل پرسکون ہے۔ وہ لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو بڑھاتی نہیں تھی، بلکہ ہمیشہ کم ہی کرتی تھی۔ جلد ہی اس کا چرچا دور دور تک ہونے لگا۔ اس کے کلینک میں اکثریت نوجوان لڑکیوں کی ہوتی اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بوڑھے بھی اس کے پاس آتے۔ وہ نفسیاتی مریضوں کو بھی یہ بتاتی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور وہ اسی سے ٹھیک ہو جاتے۔ آخر کرتے کرتے اس کا چرچا پورے ملک میں ہو گیا۔ جیسے جیسے کہ مریض بڑھ رہے تھے، اس کے نوافل میں اضافہ ہو رہا تھا اور لوگوں کو سکون پہنچا کر وہ خود کو پرسکون محسوس کرتی۔ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور اس نے اپنی منزل کو بھی پا لیا۔ اس کی ماں آج بھی اسے نکمی کہتی ہے اور وہ آج بھی آگے سے مسکرا دیتی ہے۔ وہ ایک پر امید اور یقین کامل والا انسان، بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ہلا سکتا ہے، پانیوں پر چل سکتا ہے تو دلوں پر حکمرانی کر سکتا ہے، ستاروں پر کمند ڈال سکتا ہے تو چاند پر قدم رکھ سکتا ہے، فضاؤں کی سیر کر سکتا ہے تو ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، اور دل و دماغ پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب وہ ناممکن کو بھی ممکن سمجھتا ہے۔ شکریہ۔